بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور دیگر ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب ایجوکیشنل ویڈیو یوٹیوب چینل۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پیارے بچوں، آپ تمام نے ہارس پاور کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ چلیے آج معلوم کرتے ہیں ہارس پاور کسے کہتے ہیں۔ گھوڑے کو اشو کہتے ہیں۔ کسی انجن کی طاقت اس کی اکائی کی نسبت سے ناپنے کے لیے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے اشو شکتی یعنی ہارس پاور کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ویدک تہذیب کی معاشی زندگی، سماجی نظام، آشرم کا نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم معاشی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویدک زمانے میں زراعت اہم پیشہ تھا۔ کئی بیلوں کو جوت کر ہلوں سے کھیت جوتے جاتے تھے۔ ہلوں میں لوہے کے پھل بٹھائے جاتے تھے۔ اتروید میں فصلوں کو لگنے والے کیڑوں اور فصلوں کو برباد کرنے والے جانوروں کا اور ان سے تدارک کا بیان بھی ملتا ہے۔ کھاد کے طور پر گوبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ویدک زمانے میں گھوڑا، گائے، بیل اور کتے جیسے جانوروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ لین دین کے تبادلے میں گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے گائے کو بے حد قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس بات پر خاص توجہ دی جاتی تھی کہ کوئی گائے چرا کر نہ لے جائے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑنے والا جانور ہے۔ ویدک زمانے کے لوگ اسے سیدھا کر مانوس کرنے اور رتھوں میں جوتنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اس زمانے کے رتھوں کے پہیوں میں سلائیاں ہوتی تھیں۔ ٹھوس پہیوں کی بنسبت سلائیوں والے یہ پہیے وزن کے لحاظ سے ہلکے ہوتے تھے۔ صحیح معنوں میں گھوڑے جتے ہوئے سلائی دار پہیوں والے یہ رتھ بہت تیز رفتار تھے۔ ویدک زمانے میں زراعت اور غلہ بانی کے علاوہ دوسرے کئی پیشوں کو بھی ترقی حاصل ہوئی تھی۔ کاروباری افراد اور کاریگر سماجی نظام کے اہم جز تھے۔ شرینی نام سے مشہور ان کی ایک الگ انجمن یعنی یونین تھی۔ اس طرح کی شرینی کے اعلیٰ عہدے دار کو سرشٹھی کہا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پیشوں سے جڑے ہوئے کاریگروں کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے ویدک دور کی سماجی زندگی۔ اس دور کے سماج میں برہمن، کھتری، ویشی اور شودر جیسے طبقے تھے۔ یہ طبقے پیشوں کے لحاظ سے وجود میں آئے تھے۔ بعد کے زمانے میں یہ طبقے پیدائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے طے ہونے لگے، جس کی وجہ سے ذاتیں وجود میں آئی۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے سماج میں تفریق پیدا ہو گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم آشرم نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویدک زمانے میں مثالی زندگی کا تصور سماج میں رائج تھا۔ اس تصور نے انسانی زندگی کو پیدائش سے موت تک کے 4 مرحلوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان مرحلوں کو ہی 4 آشرم کہتے ہیں۔ ہر مرحلے میں انسان کون سے فرائض ادا کرے اسے آشرم کے نظام میں بتلایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم معلوم کرتے ہیں آشرم کا نام اور اس کے فرائض کون کون سے ہیں۔ پہلا آشرم برہمچاریہ آشرم تھا۔ اس زمانے میں گرو کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ برہمچاریہ آشرم کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد دوسرا مرحلہ گرہستھا آشرم تھا۔ اس زمانے میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ مرد اپنے خاندان اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری اور فرائض کو بیوی کی مدد سے انجام دے۔ اسے گرہستھ آشرم کہا گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ وان پرستھاشرم۔ اس مرحلے پر توقع کی جاتی تھی کہ انسان اپنے کاروبار کی چاہت کو ترک کر کے دور جائے، ایسی جگہ جا کر رہے جہاں انسانی بستی نہ ہو اور وہاں انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ چوتھا مرحلہ سنیاس آشرم۔ اس مرحلے پر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان اپنے سارے رشتے ناتوں کو ترک کر کے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کے لیے جیے، کسی ایک مقام پر زیادہ مدت تک قیام نہ کرے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم نے ویدک تہذیب کی معاشی زندگی، سماجی زندگی اور آشرم کے نظام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔
امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے. اللہ حافظ.